بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی اجمعین ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وعلی محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم بالعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ساتھ جو متن ہے کہ وَأَمْ لطلب التعیین بعد حمزۃ داخلۃ علی احد المستویین۔ گفتگو جو ہے وہ ہماری چل رہی تھی عطف نسق میں اور حروف عطف کے اندر کیا ہماری بحث جاری تھی، اور ابھی جو ہے وہ جو ہے یہ حروف عطف میں سے جو ہے موجود ہے۔ ازید عندک ام امر، کیا تمہارے پاس زید ہے یا امر ہے؟ تو ام کا یعنی اردو میں ترجمہ کیا ہم کریں گے؟ یا کا کریں گے، وہی جو او کا معنی ہے وہ کیا ہوگا؟ ام کا ہوگا۔ یہاں پہ مصنف نے جو عبارت لکھی متن میں کہ ام جو ہے وہ لطلب التعیین بعد حمزۃ، اگر جو ہے وہ ام حمزہ کے بعد ہو، حمزہ سے کیا مراد ہے؟ حمزہ استفہامیہ، حمزہ استفہامیہ کے بعد اگر اس سوال کے اندر ام کا استعمال ہو رہا ہے تو یہ جو ام آئے گا وہ تعیین کو کیا کرے گا؟ طلب کرے گا۔ تعیین کیا مطلب؟ یعنی ام کے اندر دو چیزیں ہوں گی، یعنی داخلۃ علی احد المستویین، یہ داخل ہوگا مستویین، مستوی کہتے ہیں برابر، مستویین دو برابر چیزیں، یعنی دو جو برابر چیزیں ہوں گی ان میں سے ایک کے اوپر کیا ہوگا؟ یہ داخل ہوگا۔ برابر اب کس میں ہوں گی؟ یعنی اس بات میں برابر ہوں گی کہ ان دونوں کے متعلق کیا ہوگا؟ سوال ہوگا۔ یہی جو مسائل ہے، یہی جو مثال ہے کہ ازید عندک ام امر، کہ کیا تمہارے پاس زید ہے یا امر ہے؟ تو یہاں پہ زید اور عمر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مستویین کہتے ہیں، یعنی دونوں کے بارے میں تردد موجود ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس زید آیا ہو سکتا ہے کہ عمر آیا ہو، تو لہذا دونوں جو ہے وہ تردد کے اعتبار سے کیا ہیں؟ برابر ہیں، مستوی ہیں، اور ان میں سے جو ایک ہے عمر، اس کے اوپر کیا ہے؟ ام داخل ہوا ہے، تو لہذا ام پھر کیا آتا ہے کہ حمزہ استفہام کے بعد جب یہ داخل ہوتا ہے تو یہ دو جو برابر ہوتے ہیں جن کے بارے میں استعمال، ان میں سے جو ہے وہ ایک کی تعین کے لیے ام کا استعمال ہوتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اذا كنت قاطعا، یہ مثال آپ کب بولتے ہیں کہ اذا كنت قاطعا، کہ جب آپ کو یقین ہوتا ہے کہ بأن احدهما عنده، کہ ان میں سے ایک جو ہے وہ اس کے پاس ہوگا، دو نہیں ہے، احد کوئی ایک، یعنی آپ کو جب اس بات کا یقین ہو کہ کوئی ایک جو ہے وہ ان کے پاس ہوگا، لیکن ان میں سے معین کیا ہے؟ کوئی ایک آپ کے پاس نہیں ہو رہا، ان میں سے کیا ہے؟ کوئی دونوں میں سے ایک ہوگا۔ وَلَكِنَّكَ شَكَكْتَ فِي عَيْنِهِ، لیکن آپ کو شک کس میں ہے کہ وہ ایک جو معین ہے وہ کون سا ہے؟ بِعَيْنِهِ، وہ بندہ کون سا ہے، اس بارے میں کیا شک ہے؟ وَلِهَذَا يَكُونُ الْجَوَابُ بِالتَّعْيِينِ، اسی وجہ سے جواب جو یہاں پہ آئے گا وہ تعین کے ذریعے سے آئے گا، تو اس میں آپ کیا ہے کو معین کریں گے۔ لا بنعم ولا بلا، یہاں پہ جو جواب ہے وہ نعم اور لا کے ذریعے سے نہیں ہوگا۔ اس نے پوچھا کہ تمہارے پاس زید ہے یا عامر ہے، وہ آگے سے کہ ہاں جی، تو اس سے جواب نہیں ہوگا۔ اگر وہ نہ بھی کہے تو پھر بھی کیا جواب نہیں ہوگا، اس سے باقاعدہ جو ہے وہ معین کرنا ہوگا، اسے کہنا ہوگا کہ اندی جو ہے وہ زید یا اندی کیا ہے؟ عمر، ایک کیا کہنا ہوگا۔ تو لہٰذا ام نے یہاں پہ کیا کردار ادا کیا کہ اس نے جو ہے وہ سوال اٹھایا ہے، اور سوال کس کے اوپر اٹھایا ہے کہ دو میں سے ایک کو جو ہے وہ معین کرنے کے متعلق کیا ہے؟ سوال اٹھایا ہے، اسی وجہ سے جواب جو ہے وہ اسی تعین کے اوپر ہوگا۔ اچھا، وَتُسَمَّى ام هذه معادلہ، اس ام کو کیا کہتے ہیں؟ معادلہ کہتے ہیں۔ عادلہ یعادل، معادل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برابر ہونا، ٹھیک ہے جی، تعدیل کریں اسے، عدل کریں یعنی برابر اسے کر دیں، تو اس ام کو کیا کہتے ہیں؟ معادلہ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لأنها عادلۃ الحمزہ فی الاستفہام بیا، کیونکہ یہ کیا آتے ہیں؟ حمزہ کے جو ہے وہ معادل آتی ہے، ٹھیک ہے، حمزہ کے معادل یعنی حمزہ کے برابر آتی ہے۔ معادل مثلا مقابل کے معنی میں تو استعمال شاید مشکل ہے، عادل یعادل، عادل بین شیئین، یعنی دو چیزوں کے درمیان موازنہ کرنا، ایک کو دوسرے کے کیا ہے؟ ہم وزن قرار دینا۔
اور برابر قرار دینے کے معنی میں بھی آتا ہے. تو یہاں پہ ام کو معادلہ اس وجہ سے کہتے ہیں لأنها عادلة الحمزة في الاستفهام بها، کیونکہ یہ حمزہ کے کیا ہے موازن اور برابر ہوگی ہے کس بات میں، پھر استفہام بہا کہ اس کے ذریعے سے بھی کیا کیا جا رہا ہے، سوال کیا جا رہا ہے. یعنی ویسے تو آپ نے حمزہ کے ذریعے ایک ہی سوال کرنا ہوتا ہے نا کہ ازید موجود، ٹھیک ہے، لیکن جب ام لگایا تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو سوال کی نوعیت ہے نا اس میں دو چیزوں سے مل کے کیا سوال ہو رہا ہے کہ کیا زید تمہارے پاس ہے یا جو ہے وہ امر تمہارے پاس ہے. اس وجہ سے کیا کہتے ہیں کہ یہ حمزہ کے برابر ہوتی ہے. اس چیز میں برابر ہوتی ہے کہ پھر استفہام میں بہا کہ اس ام کے ذریعے سے بھی کیا سوال کیا جا رہا ہوتا ہے. یعنی فقط یہاں پہ حمزہ سے سوال نہیں ہو رہا بلکہ اس ام کے ذریعے سے بھی کیا سوال ہو رہا ہے. ورنہ حمزہ کا مطلب تو کیا ٹھیک ہے، کیا زید تمہارے پاس ہے، تو اس میں تو وہ جواب نام کے ذریعے سے دے سکتا تھا، لیکن جب درمیان میں ام لگایا کہ ازید عندک ام امر، تو کیا زید تمہارے پاس ہے یا امر، تو اس یا نے بھی کیا ہے سوال کو تبدیل کرنے میں کیا ہے کردار ادا کی ہے کہ ابھی جو سوال ہے وہ کس کے اوپر ہو رہا ہے، تعین کے اوپر ہو رہا ہے کہ تم مجھے معین کر کے دو کہ تمہارے پاس دو میں سے ایک کون ہے. تو لہٰذا اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ جی حمزہ کے برابر ہو گئی ہے، حمزہ کے ہم وزن ہو گئی ہے. کس بات میں ہم وزن ہو گئی ہے کہ حمزہ سے بھی یہاں پہ سوال ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ ام سے بھی کیا ہو رہا ہے سوال ہو رہا ہے. حمزہ سے قریب سے سوال ہو رہا ہے وہ وجود کے متعلق ہو رہا ہے، اور ام یہاں پہ کیوں آ رہی ہے تاکہ تعین کے اوپر کیا یہ سوال اٹھائے کہ ان دونوں میں سے ایک جو ہے تمہارے پاس وہ کون سے والا ہے. الا ترى کہ آپ نہیں دیکھتے کہ انک ادخلت الحمزۃ علی احد الاسمین کہ حمزہ تو آپ نے دو اسموں میں سے ایک کے اوپر داخل کی ہے. ازید عندک، یہ جو مثال تھی ہمارے پاس ازید عندک، تو حمزہ کس کے اوپر داخل ہوا، دو اسموں میں سے ایک کے اوپر. کون سے دو اسم، الذی استوى الحکم فی ظنک کہ وہ دو اسم کے جو برابر ہے، کیا برابر ہے، الحکم فی ظنک بالنسبۃ الیہما، یعنی استوى الحکم کے حکم برابر ہے آپ کے ظن میں ان دونوں کی نسبت سے. کون سا حکم، وہی جو خبر والا ہے، عندک یعنی موجود ہونے والا جو حکم ہے وہ آپ کے نزدیک کیا ہے دونوں کی نسبت سے کیا ہے برابر ہے. تو حمزہ کیا ہے ایک اسم کے اوپر داخل ہوا، دوسرے کے اوپر کیا داخل ہوا، ادخلتا وہ ادخلتا ام الاخر، جبکہ جو ام امر تھا، امر کے اوپر آپ نے کیا داخل کیا، ام داخل کیا. وسط بینہما ما لا تشک فیہ، اور یہاں پہ آپ نے درمیان میں رکھا زید، زید کے اوپر حمزہ داخل کیا، امر کے اوپر ام داخل کیا، زید ام امر، اس درمیان میں کیا رکھا، اندکا کو رکھا. اندکا کے اوپر کیا ہے آپ کو کوئی شک نہیں ہے، ابھی تمہارے پاس ہے تو صحیح کوئی ایک، ٹھیک ہے، تو اندکا کے اوپر کوئی شک نہیں ہے. وسط بینہما ما لا تشک فیہ، اور آپ نے ان دونوں کے درمیان اس چیز کو رکھا کہ جس کے میں آپ کو شک نہیں ہے، اور وہ آپ کا قول کیا ہے، اندکا ہے، کوئی نہ کوئی تو ہے. ہے تمہارے پاس ہے، ہونے کے بارے میں مجھے شک نہیں ہے، لیکن وہ ان دونوں میں سے کون سا ہے اس کے بارے میں شک ہے. تو یہ ام کے بارے میں کیا ہے، معادلہ کہنے کی وجہ تسمیہ ہو گئی کہ یہ سوال میں شریک ہوتی ہے، حمزہ کے ساتھ کیا یہ سوال کرنے میں شریک ہوتی ہے. اس وجہ سے کیا ہے حمزہ نہیں، اس وجہ سے کیا کہتے ہیں، ام معادلہ کہتے ہیں. وہ دوسرا نام اس کا کیا ہے، متصلہ بھی ہے، وہ تسمى ايضا متصلہ. ام کیا ہے، متصلہ. متصل کیوں کہتے ہیں، لأن ما قبلها کیونکہ جو ام سے پہلے ہے، وما بعدها اور جو ام کے ما بعد ہے، لا یستغنى بأحدهما عن الآخر، ان میں سے جو ہر ایک ہے وہ دوسرے سے کیا بے نیاز نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ جو سوال ہے اور جو حکم لگایا جا رہا ہے، جو شک ہے، وہ ان دونوں میں سے جو ہے وہ ہر ایک کے اوپر ہے، ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. ام سے پہلے وہی ہے، زید عندک ہے، اور ام کے بعد کیا امر ہے. اب زید عندک کا جو امر ہے یہ آپس میں کیا ایک دوسرے سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، یعنی دونوں کے بارے میں ہی اسے کیا پایا جاتا ہے، شک پایا جاتا ہے. تو یہ کیا ام متصل کر رہی ہے. متصل کیا مطلب، جو پہلے والے کا حکم ہے اسی کو متصل کر رہی ہے دوسرے والے حکم کے ساتھ. وہ حکم کون سا ہے کہ اس کے وجود کے متعلق کیا ہے، شک ہونا. جو ظن ہے، حکم کون سا ہے، ظن جو ہونا ہے. آپ کا ظن، آپ کا جو شک ہے وہ جس طریقے سے پہلے والے کے متعلق ہے وہی ظن دوسرے والے کے متعلق ہے، یعنی جو آپ کا ظن پہلے والا تھا اس کو وہ متصل کر رہی ہے، ملا رہی ہے کس کے ساتھ، دوسرے کے ساتھ. تو یہ ام کے متعلق گفتگو ختم ہوئی. اس کے بعد یہ جملہ ہے ساتھ متن میں کہ وَلِلرَّدِّ عَنِ الْخَطَئِ فِي الْحُكْمِ لَا بَعْدَ إِيجَابٍ وَلَكِنْ وَبَلْ بَعْدَ نَفِيٍّ.
حکم تعبیر جو یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں، حکم سے مراد وہ فقہ والا حکم نہیں ہے کہ کسی کو آرڈر دینا، حکم سے مراد کیا ہے؟ خبر دینا یہاں پہ، ٹھیک ہے، خبر دینا یا جو ہے وہ انشاء کرنا، سوال کرنا۔ حکم کیا ہے؟ کسی چیز کے متعلق بات کرنا، یوں کہتے ہیں۔ خطا فی الحکم ہے کہ یعنی آپ نے کوئی بات کی، کوئی آپ نے حکم لگایا، اس میں غلطی ہو گئی اور غلطی کو دور کرنے کے لیے آپ نے لا کا استعمال کیا، لاکن کا استعمال کیا، لیکن بل کا کیا استعمال کیا۔ تو یہ استعمال کیسے ہوتا ہے، اس کی جو شرم ہے اس کی کیا کر رہے ہیں؟ وضاحت کر رہے ہیں۔ حاصل حاضر الموضع، شرم آج ہے کہ اس موضع کا حاصل یہ ہے کہ ان بین لا، لاکن اور بل، تین ہو گئے، لا، لاکن اور بل، ان کے درمیان کیا ہے؟ اشتراک بھی ہے اور افتراق بھی ہے، یعنی ایک جیسے یہ دونوں ایک جیسے ہیں اور ایک جیسے یہ دونوں کیا ہیں؟ مختلف ہیں۔ تو اما اشتراک ہوا، ان تینوں کا جو مشترکہ چیز ہے وہ دو جہات سے ہیں، دو خصوصیات ایسی ہیں جو تینوں کے کیا ایک جیسی ہیں۔ پہلی خصوصیت کیا ہے کہ یہ تینوں کے تینوں کیا عاطفہ ہیں، عطف کرتے ہیں۔ دوسری خصوصیت کیا ہے کہ انا تفید اور رد السامع، کہ یہ فائدہ دیتے ہیں کہ آپ سامع، سننے والوں کو آپ پلٹا دیتے ہیں غلطی سے، فی الحکم، حکم کے اندر جو آپ نے غلطی کی، حکم یعنی بات کرنے کے اندر، گفتگو کے اندر جو آپ نے غلطی کی، اس غلطی سے سامنے کو پلٹا دیتے ہیں الى ثواب، درستی کی طرف۔ لا، لاکن اور بل کہہ کے آپ جو ہے وہ پہلے جو آپ نے بات کر دی تھی اس سے پھر آپ پھرتے ہیں اور سامنے کو کیا ہے؟ درست بات کی طرف کیا ہے؟ لے کر جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ مشترکہ چیزوں کی۔ اما افتراق ہوا، ان دونوں کا جو جدا ہو جانا ہے وہ بھی کیا دو جہات سے ہے۔ پہلی جہت کہ ان لا، یہ جو لا ہے تکون لقصر القلب و قصر الافراد، یہ قصر قلب کے لیے آتی ہے اور قصر افراد کے لیے آتی ہے، اور جو بل اور لاکن ہے یہ دونوں جو ہے وہ قصر قلب کے لیے فقط آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اب یہ ایک اصطلاح ہے نحوی طور پہ، قصر قلب اور قصر افراد، ٹھیک ہے جی۔ قلب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قلب کا مطلب ہوتا ہے الٹا کرنا، ٹھیک ہے۔ قصر قلب کیا مطلب کہ ایک بندے نے آپ کی بات سے جو ہے وہ الٹا مطلب لیا، تو آپ نے لیکن لگا کے اس کے الٹے مطلب کو کیا ہے؟ قصر کر دیا، یعنی اس کے جو الٹا مطلب، یعنی وہ جو مطلب لے رہا تھا اس مطلب کا الٹ کے آپ نے بیان کیا، ٹھیک ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ قصر قلب کہتے ہیں، یعنی مخاطب اس چیز کا الٹا سمجھ رہا تھا کہ جو آپ کہنا چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے، تو آپ نے جو ہے وہ بات کر کے اس کا کیا اسے الٹا بیان کر، یہ چیز ساری مثالوں سے کیا واضح ہوگی۔ قصر افراد کیا ہے؟ افراد یعنی اکیلا ہونا، یعنی مخاطب یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بات بندہ اکیلا نہیں ہے، کوئی اور بھی کیا اس کے ساتھ شریک ہے، تو آپ نے جو ہے وہ لاکن یا لا وغیرہ کا استعمال کیا اور وہ جو کٹھا دونوں کو سمجھ رہا تھا اس کی بات کو کیا آپ نے ختم کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ جیسے یہ جو مثال ہے کہ جاءنی زید لا عمر، ٹھیک ہے، یہ ہم اسی جگہ جو مثال دی ہے اس کو جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں کہ جاءنی زید لا عمر، ردن، آپ نے یہ جملہ کیا ہے کہ رد کیا اس بندے کو، علی من اعتقد ان عمرا جاء دون زید، کہ جو یہ سمجھے ہوئے تھا، کیا سمجھے ہوئے تھا، کیا اس کا عقیدہ تھا کہ عمر جو ہے وہ آیا ہے اور زید کیا نہیں آیا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے ذہن میں کیا تھا جی؟ عمر آیا ہے اور زید نہیں آیا۔ آپ نے جملہ کیا بولا کہ جاءنی زید لا عمر، میرے پاس زید آیا عمر نہیں آیا۔ ترکیب اس کی کیا کریں گے؟ زید جاءنی کا فاعل ہو جائے گا، لا عطفہ، اور عمر کیا ہو جائے گا؟ معطوف ہو جائے گا، زید معطوف علیہ ہو جائے گا۔ تو اب آپ نے لا کو یہاں پہ کیوں استعمال کیا؟ آپ نے لا کو قصر قلب کے لیے استعمال کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے ذہن میں جو مطلب تھا اس مطلب کا الٹا کیا ہے آپ نے بیان کیا، وہ سمجھ رہا تھا کہ عمر آیا ہے اور زید نہیں آیا، آپ نے کیا کہا کہ جاء زید لا عمر، کہ زید آیا ہے اور عمر نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے جس بندے کو اگر کسی نے الٹی بات سمجھی ہوئی ہے تو آپ اس کو یہ جملہ بولتے ہیں عربی میں، او انہما، یا اس نے یہ عقیدہ رکھا ہوا تھا کہ انہما جاءاک معا، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ دونوں کیا آپ کے پاس آئے ہیں، زید اور عمر دونوں ایک آپ کے پاس کیا اکٹھے آئے ہیں، اکٹھے آئے ہیں، تو آپ نے جو ہے وہ یہ جملہ کیا ہے کہ قصر افراد کیا۔ قصر افراد کیا مطلب
کہ جس کو وہ اکٹھا سمجھ رہا تھا آپ نے اکٹھے سے نکالا اور افراد کی طرف لے آئے. افراد کیا ہوتا ہے؟ اکیلا، مفرد. تو آپ کیا اسے مفرد کی طرف لے کر آئے. تو لہٰذا اس سے کیا کہتے ہیں کہ لا نے یہاں پہ دو کیا کام کیے. ایک بندے کے لیے اس نے کیا کام کیا؟ قصر القلب کا کام کیا. اور ایک بندے کی نسبت سے اس نے کون سا کام کیا؟ قصر الافراد کا کیا کام کیا. تو بس یہاں سے قصر القلب اور قصر الافراد کا معنی واضح ہو جاتے ہیں. قصر القلب کیا مطلب؟ کہ کسی بندے کے خیال کے بالکل الٹ خیال بیان کرنا، یہ کیا قصر القلب ہے. اور قصر الافراد کیا ہے؟ کہ جو ایک ساتھ دونوں کو سمجھ رہا ہو اس کو میت سے نکال کے افراد کی طرف لے آنا، اجتماع سے نکال کے انفراد کی طرف لے آنا، انفرادیت کی طرف لے کر آنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قصر الافراد کہتے ہیں. اب یہ شرح کی عبارت کیا دوبارہ ایک دفعہ پڑھتے ہیں تاکہ بات مزید کیا واضح ہو. کہ اما اخترافها فمن وجہین ایضا، تو ان تینوں کا آپس میں جدا ہو جانا وہ دو وجہ سے. پہلی وجہ کیا ہے؟ کہ ان لا، کہ لا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ تکون لقصر القلب و قصر الافراد، یہ دو کام کے لیے استعمال ہوتا ہے. قصر قلب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی جو وہ بندہ سمجھ رہا ہے اس کا الٹا مطلب بیان کرنا ہو تو اس کے لیے بھی لا استعمال کرتے ہیں. اور قصر افراد کے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی جو اجتماع سمجھ رہا ہو، مجموع سمجھ رہا ہو تو وہاں پہ آپ افراد کو بیان کرنے کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں. یہ لا کی خصوصیت ہوگی. اور بل اور لاکن کی کیا خصوصیت ہے؟ کہ بل اور لاکن انما یکونان لقصر القلب فقط، یہ فقط قصر قلب کے لیے آتے ہیں. بل اور لاکن کیا ہے؟ کہ ایک بندے کا جو بات جو سمجھ رہا ہے اس کے بالکل الٹ بیان کرنے کے لیے کیا ہے؟ بل اور لاکن آتے ہیں. یہ افراد وغیرہ کی بحث نہیں کرتے. اس کی مثال کیا ہے؟ وتقول، یعنی پہلے کی مثال وہ ہم نے ابھی پڑھ لی جان زید اللہ کے ذریعے سے. دوسری جو مثال ہے کہ جس میں لاکن اور بل کی کیا بات ہو رہی ہے، اس کی مثال پڑھتے ہیں. ما جاءنی زید لاکن امر آپ کہیں، یا ما جاءنی زید بل امر کہیں. یہ دونوں آپ جملے پڑھ سکتے ہیں ردن علی، اس بندے کو رد کرتے ہوئے کہ من اعتقد العکس، کہ جو الٹا سمجھ رہا ہو. کس کو الٹ سمجھ رہا ہو؟ ہاں، ما جاءنی زید لاکن امر، یعنی وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ زید جو ہے وہ آیا ہے اور امر کیا نہیں آیا، وہ یہ سمجھ رہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے جو ہے وہ لاکن امر کہہ کے اس کو اٹھایا کہ ما جانی زید، آپ کہ زید نہیں آیا، کون آیا ہے؟ امر آیا. یعنی وہ اس کے بالکل الٹ، جو وہ الٹ سمجھ رہا تھا اس کا آپ نے الٹ کہہ دیا. یا بل امر بھی آپ کہہ سکتے ہیں. وثانی کیا مطلب؟ وثانی کا کہاں پہ ہے؟ کہ اس کا جو فرق ہے وہ دو جہات سے ہے. پہلے تو یہ وجہ بیان کی نا کہ بل اور لاکن فقط قصر قلب کے لیے آتے ہیں، جبکہ جو لا ہے یہ قصر قلب اور قصر افراد دونوں کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے. وثانی دوسری جہت کون سا فرق ہے؟ کہ ان لا انما یعتق بها بعد الاثبات، کہ لا کے ذریعے سے عطف ہوتا ہے اثبات کے بعد، جب جملہ کیا ہو؟ مثبت ہو، نفی والا نہ ہو. اور بل کے ساتھ جو عطف ہوتا ہے وہ نفی کے بعد ہوتا ہے. یعنی یہاں پہ ما جانی زید کے بعد کیا تھا؟ بل تھا. ولیکن انما یعتق بها بعد النفی، اور لاکن کے بعد بھی عطف کب ہوتا ہے؟ نفی کے بعد. یعنی لاکن اور بل کا استعمال نفی کے بعد ہوتا ہے، جبکہ لا کا استعمال کیا ہے؟ اس بات کے بعد ہوتا ہے. وَيَكُونُ مَعْنَاهَا كَمَا ذَكَرْنَا، اور ان کا جو معنی وہی ہوتا ہے کہ جو ہم اوپر ذکر کیا. وَيُعْطَفُ بِبَلْ بَعْدَ الْإِثْبَاتِ، اور بل کا عطف کیا جاتا ہے اس بات کے بعد بھی. یعنی ابھی یہاں پہ بل کا کہا کہ نفی کے بعد، آپ کہہ رہے ہیں کہ بل کا اس بات کے بعد بھی ہوتا ہے. وَمَعْنَاهَا حِينَئِذٍ، اس صورت میں اس کا معنی کیا ہوگا؟ اثبات الحکم لما بعدها، کہ آپ حکم ثابت کر رہے ہیں بل کے بعد وال کے لیے. وصرف عما قبلها، اور حکم کو آپ پھیر رہے ہیں اس چیز سے کہ جو کیا ہے؟ بل سے پہلے والی ہے. وتسییرہ، اور اس کا جو بل سے پہلے والا ہے اسے آپ قرار دے رہے ہیں. سیرہ یسیر تسییرا، قرار دینا. اور اسے آپ قرار دے رہے ہیں، کیا قرار دیں؟ کل مسکوت عنہ، کہ جس کے بارے میں گویا کہ بات ہی نہیں کی گئی. من قبل، یعنی اس قبیل سے آپ اسے قرار دے رہے ہیں کہ انہ لا یحکم علیہ بشیء، یعنی اس کے اوپر کسی چیز کا حکم نہیں لگاتے. کل مسکوت علیہ، کل مسکوت عنہ کہیں تو کل مسکوت علیہ کہیں. وذالک کقولک، یہ جو ہے وہ آپ کے اس طرح مثال ہے کہ جاءنی زید بل امر، جب آپ نے کہا کہ زید آیا، زید کے بعد آپ نے فوراً بل امر کہا، تو بل نے کیا کیا یہاں پہ؟ کہ اثبات الحکم لما بعدها، کہ بل نے کہا کہ یہ جو مجھ سے پہلے حکم آ رہا ہے نا آنے کا، یہ حکم زید کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ کس کے لیے ہے؟ امر کے لیے ہے. تو زید کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ آیا یا نہیں آیا؟ کہتے ہیں اس کے بارے میں ہم خاموش ہیں.
اس کے بارے میں کچھ ثابت نہیں ہوتا، نہ اس کے بارے میں آنا ثابت ہوگا، نہ جو ہے وہ اس کا عدم آنا ثابت ہوگا، دونوں کیا برابر ہو جائیں گے۔ تو یہاں تک کیا ہے، ان تینوں کے بارے میں بات مکمل ہوتی ہے، جس کا خلاصہ کیا بنے گا کہ لا، لاکن اور بل، تینوں کی مشترکہ خصوصیت کیا ہے کہ یہ تینوں کے تینوں عاطفہ ہوتے ہیں، اور دوسرا کیا خصوصیت ہے کہ یہ متکلم کی جو بات ہوتی ہے وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو سامع جو غلط سمجھ رہا ہے اسے غلطی سے کیا درستی کی طرف لانے کے لیے ان تین لفظوں کو کیا استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ تینوں ایک جیسے ہو گئے۔ باقی دوسری جہت سے جو فرق ہے وہ دو جہت سے فرق ہے۔ پہلی جہت فرق کی کیا تھی؟ ہاں، کہ لا جو ہے وہ قصر قلب اور قصر افراد دونوں کے لیے آتا ہے، جبکہ بل اور لاکن جو ہے یہ فقط قصر قلب کے لیے آتے ہیں۔ اور دوسرا کیا فرق بیان کیا کہ لا جو ہے یہ مثبت کے بعد آتا ہے، بل اور لاکن دونوں منفی کے بعد آتے ہیں، لیکن فقط جو بل ہے نا وہ کس کے بعد آتا ہے؟ مثبت کے بعد آتا ہے، جان جیسے بل ہم، لیکن جب مثبت کے بعد یہ آئے گا تو پھر اس کا معنی کیا ہوگا کہ بل سے پہلے والے کے بارے میں آپ پھر مسکوتاً ہو جائیں گے، اور سارے کا سارا حکم کس کی ثابت ہوگا؟ بل کے بعد والے کی ثابت ہوگا۔ اچھا، وقت تضمن سکوت عن اما، میرا جو سکوت ہے یعنی مصنف کہتے ہیں کہ اما کے بارے میں جو ہے وہ خاموش رہا، کچھ بیان نہیں کیا کہ اما کیا چیز واقع ہوتی ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہا غیر عاطفۃ، کہ میرا سکوت اس بات کو شامل ہے کہ یہ اما جو ہے وہ عاطفہ نہیں ہے، وہ الحق، اور یہی حق ہے، وہ بھی قال فارسی، اور فارسی میں یہی بات کی ہے، جرجانی نے یہ کہا ہے کہ عدھا من حروف العطف صاحب ظاہر، کہ اس کو حروف عطف میں سے شمار کرنا کیا ہے؟ صاحب، اس کا صاحب ہونا کیا ہے؟ ظاہر ہے۔ پھر اگر حروف عطف میں سے نہیں ہے تو پھر کس میں سے ہے اما؟ یہ جو ہے وہ آپ تلاش کر کے لیں۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ اجمعین۔